اپنے آپ کو مکلف کرتے ہیں، نبی اپنے آپ کو مکلف کرتے ہیں، دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں. اسے میں نے عرض کیا کہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جو کام آپ نرمی کے ساتھ کرا سکتے ہیں وہ کام شدت سے کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کام کے اصول ہیں، اور اصول جڑوں کو کہتے ہیں، اصول جڑوں کو کہتے ہیں، اور جڑ کی بڑی حفاظت کی جاتی ہے. جڑ کی بڑی حفاظت، جڑ بہت نرم ہوتی ہے، جڑ بہت نرم ہوتی ہے، جڑ بہت نرم ہوتی ہے. جڑ کی حفاظت کرو، جڑ بہت نرم ہوتی ہے کہ جڑوں کی حفاظت کی جاتی ہے. کام کے اصول ہیں. اصول کے لیے لڑنا یہ سب سے بڑی بے اصولی ہے. اصول کے لیے لڑنا، اس لیے کہ کسی کی بے اصولی سے کام کا نقصان نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے محافظ ہیں. یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ اگر فلاں نے کام کیا تو کام ضائع ہو جائے گا. ایسا ممکن نہیں ہے، اور تاریخ میں اس کی کہیں کوئی مثال نہیں ہے. عجیب بات آپ کو بتاؤں، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ہے کہ اگر فلاں نے کام کیا تو کام ضائع ہو جائے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا دین اور دین کے تمام شعبے اور دعوت کی حفاظت میں اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ دین اور دین کی دعوت میں اور دین کے تمام شعبوں میں اصول تو متعدی ہیں. تمہیں میری بات مجھے سننی پڑے گی. اصول تو متعدی ہیں لیکن بے اصولیاں متعدی نہیں ہیں. بے اصولیاں دیکھو مشتاق جا کے سنو بات. بے اصولیاں متعدی نہیں ہیں. بے اصولیاں میں آسان کر دیتا ہوں. بے اصولیاں متعدی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی غلط کرے گا اس کی غلطی اس کی ذات سے محدود رہے گی. اس کی غلطی اس کی ذات سے محدود رہے گی. کسی آدمی کی خطا سے کام کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. کام کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ خیال غلط خیال ہے. حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ ہلاکت میں وہ شخص ہے، سب سے زیادہ ہلاکت میں وہ شخص ہے جو یوں کہے کہ بھئی لوگ ہلاک ہو گئے، لوگ ہلاک ہو گئے، لوگ ہلاک ہو گئے، لوگ ہلاک ہو گئے، امت سے کیا ہوگا، امت سے کیا ہوگا، لوگ ہلاک ہو گئے. فرمایا حدیث میں جو یہ کہے من قال هلك الناس فهو اهلك، جو یہ کہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے وہ خود سب سے بڑی ہلاکت میں ہے. وہاں ایسا فرماتے تھے پر امید رہو. کیا رہو؟ پر امید رہو اور کام میں بشاشت کے ساتھ چلو، ورنہ شیطان تمہیں یہ کہہ کے لڑائے گا آپس میں کہ وہ کہے گا ان سے کام کو نقصان ہو رہا، وہ کہیں گے ان سے کام کو نقصان ہو رہا. دو باطل فرقے ایسے ہیں کہ دونوں جہنم میں جائیں گے، مگر دونوں کی بات صحیح ہے. قالت اليهود وليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليس اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. یہ دونوں فرقے ایک دوسرے کی تجدید میں لگے ہوئے، بات دونوں کی صحیح ہے، دونوں جہنم میں جائیں گے. میں نے عرض کیا کہ اصول لڑنے کے لیے نہیں ہوتے، اس لیے کہ جو آدمی بے اصولی کرے گا اللہ تعالی افراد کی غلطی سے امت کا نقصان کبھی نہیں کریں گے، اور افراد کی غلطی سے دین کا نقصان کبھی نہیں ہونے دیں گے.
یہ بات میں نے اس لیے عرض کی تاکہ ہم اصول کے قائم کرنے اور اصول کے نافذ کرنے میں شدت اور اس میں قوت کا استعمال نہ کریں، قوت کا استعمال نہ کریں، کیونکہ نبوت کا کام میں صرف تذکیر ہے، صرف تذکیر ہے، صرف تذکیر ہے، صرف تذکیر ہے، اور وہ تذکیر بھی صرف اس لیے ہے، وہ تذکیر بھی صرف اس لیے ہے کہ بہت ممکن ہے کہ اس منکر کرنے والے کو اس کے منکر ہونے کا علم نہ ہو، غلط کرنے والے کو اس چیز سے غلط ہونے کا علم نہ ہو، شاید جہالت کی وجہ سے اسے غلطی ہو گئی۔ دیکھو تو صحیح کسی کام کی بات ہے، تذکیر ہے کہ بھئی غلط کرنے والے کو صحیح بات آپ یاد دلا دیجیے، تذکیر ہے صرف، اور تذکیر نفع دیتی ہے۔ میں نے غور کیا کہ آخر تذکیر کا نفع کیا ہے، کہ تذکیر کا نفع یہ ہے کہ تمہارے اور غلط کرنے والے کے درمیان دوری پیدا نہیں ہوگی، دوری پیدا نہیں، اور اگر تم غلط کرنے والے کو قوت سے روکنے پر آ گئے تو تمہارے ان کے درمیان تقابل پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے منکر سے روکنے کے لیے استطاعت کو شرط قرار دیا، معروفات کو لانے کے لیے استطاعت شرط نہیں، معروفات کو لانے کے لیے استطاعت شرط نہیں، استطاعت شرط نہیں نیکی پر لانے کے لیے، لیکن منکر سے روکنے کے لیے استطاعت شرط ہے۔ اگر آپ میں ہاتھ اور زبان کے استعمال کی قوت نہیں ہے تو پھر آپ کے ذمہ یہ ہے کہ آپ تنہائی کی دعاؤں کے ذریعے اللہ سے کہہ کر اس منکر کو ختم کرا لیں، بس۔ اور فرمایا کہ یہ ایمان کا سب سے ادنا اور ضعیف ترین درجہ ہے، روایت میں ہے ذالک اضعف الایمان۔ میں نے عرض کیا کہ ہم ایک چیز کو ہونا سے کر لیتے ہیں اور پھر ساری قوت اس چیز کو وجود لانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک چیز کو غلط سمجھتے ہیں پھر ساری قوت اس غلطی کو کی اصلاح پر صرف کر دیتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اس زمانے میں فساد اور اختلافات کی وجہ یہ ہے کہ جتنی قوت امت کو معروفات پر لانے کے لیے استعمال کرنی چاہیے تھی اس سے زیادہ قوت منکر سے روکنے پر اس طرف ہو رہی ہے، اس سے زیادہ قوت منکر سے روکنے پر طرف ہو رہی ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ جتنی قوت امت کو معروفات پر لانے کے لیے استعمال ہونی چاہیے تھی اس سے کہیں زیادہ قوت امت کو منکر سے روکنے کے لیے خرچ ہو رہی ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے اور انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز سے انسان کو روکنے کے لیے قوت استعمال کی جاتی ہے، غلط کرنے والے بھی قوت کو استعمال کرتے ہیں غلط پر جمنے کے لیے، پھر کوئی سبب باقی نہیں رہتا ان کے قریب ہونے کا یا ان کو صحیح بات پر لانے کا، پھر کوئی راستہ باقی نہیں رہتا۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ کام کے اصول یہ نرمی اور شفقت کے ساتھ قائم کیے جاتے ہیں، جس کا سب سے آسان راستہ تذکیر ہے۔ نبی کو حکم ہے ذکر فإن ذکرى تنفع المؤمنین، آپ سے یاد دلائیے اس لیے کہ آپ کا یاد دلانا امت کے لیے نفع کا سبب ہے، یہ امت کو نفع دے گا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ دین میں، دعوت میں، شریعت میں غلط کرنے والوں کا مواخذہ نہیں ہے، غلط کرنے والوں کا مواخذہ نہیں ہے،
بلکہ غلطی کرنے والے سے مذاکرہ ہے، غلط کرنے والے سے مذاکرہ ہے، مواخذہ نہیں ہے. غلط کرنے والے سے مذاکرہ ہے، مواخذہ نہیں ہے. آپ کی مسجد میں ایک آدمی نے پیشاب کیا، صحابہ دوڑے روکنے کے لیے کہ غلط ہو رہا ہے، صحابہ دوڑے روکنے کے لیے کہ غلط ہو رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا معاملہ شفقت کا کیا اور صحابہ کو آپ نے روک دیا، اور شفقت کا معاملہ یہ کیا کہ اگر اس کا پیشاب درمیان میں روکا گیا تو اس کو تکلیف ہوگی. اس طرف کسی کا خیال نہ گیا کہ ایک مومن کو ایذا پہنچانا، ایک مومن کو ایذا پہنچانا یہ ایک مسجد کے ناپاک ہو جانے سے کہیں زیادہ بڑا ہے. اس سے خیال نہ گیا کہ ایک مومن کو ایذا پہنچانا ایک مسجد ناپاک ہونے سے کہیں زیادہ بڑا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک عام سے عام مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے. عام سے عام مسلمان اس کا مقام بیت اللہ سے بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے بیت اللہ سے ایک مسلمان کا مقام. ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے بہت اونچا ہے. اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد روایتوں میں اور واقعات میں مسلمان کی تحقیر سے بہت ڈرایا ہے. مسلمان کی تحقیر سے بہت ڈرایا ہے، اس لیے کہ کسی مسلمان کی تحقیر اسلام سے محرومی تک کا سبب بن جاتی ہے. کسی مسلمان کی تحقیر اسلام سے محرومیت کا سبب بن جاتی ہے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت اسامہ کے انتظار کرنے پر اہل یمن کا یہ کہنا کہ اس کے انتظار میں ہمیں سب کو روکے رکھا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ بس اتنی بات کہہ دینا اہل یمن کے مرتد ہونے کے لیے کافی ہو گیا، اہل یمن کے اطلاع کے لیے کافی ہو گیا. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتظار کو حقیر سمجھنا اہل یمن کے اطلاع کے لیے کافی ہو گیا. اس لیے فرمایا یہ تو معاملہ غلطی کرنے والے کے ساتھ معاملہ شفقت کا کرو. صحابہ دوڑے روکنے کے لیے فرمایا اسے پیشاب پورا کرنے دو. اس نے پورا پیشاب کیا، پھر اس کو بلا کر تعلیم دی، اس کو بلا کر تعلیم دی، اس کو بلا کر تعلیم دی. کیونکہ کوئی زیادتی کرے شریعت میں یا کوئی زیادتی کرے آپ کی ذات کے ساتھ، دونوں میں تعلیم کا حکم ہے، دونوں میں تعلیم کا حکم ہے. زید بن ثانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ کر آپ کو دیوار سے دھکا دے کر آپ سے اپنے حق کا مطالبہ کیا قرض کی ادائیگی سے 3 دن پہلے، قرض کی ادائیگی سے 3 دن پہلے. عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے صحابہ میں سے آپ کی جانثار برداشت نہ ہوا کہ ہمارے نبی کے ساتھ یہ زیادتی ہو، عرض کیا کہ اجازت دیجیے اسے میں قتل کر دوں. فرمایا نہیں عمر، یہ تم نے کیا کیا؟ یہ وقت تو غلطی کرنے والے اور جہالت سے پیش آنے والے کے ساتھ یہ وقت تو اس کو سکھلانے کا ہے، یہ وقت اس کو سکھلانے کا ہے. ہاں دیکھو روایت میں یہ وقت اس کو سکھلانے کا ہے، تم تعلیم دو اس کو. روایت میں ہے کہ عمر تم اس کو سکھلاؤ کہ اسلام میں اپنے حق کا مطالبہ کرنے کا کیا طریقہ ہے. اسلام میں اپنے حق کا مطالبہ کرنے کا کیا طریقہ ہے. کہ عمر یہ تم نے کیا کیا؟
اوہو، اصول یہ ہے اس کام کا کہ جو آدمی تمہاری حمایت میں کھڑا ہو تم اس کو دبا کر رکھو، تب تو غیر قریب آئیں گے، اور اگر تم نے اپنی مدد کے لیے اپنے حمایتی کو کھڑا کر دیا تو پھر امت کے اندر آپس کے جھگڑے اور تقابل پیدا ہوگا۔ دیکھو یاد رکھو، جب تمہاری حمایت میں کوئی کھڑا ہو جائے تو تم اپنے حمایتی کو دبا کر رکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر یہ تم نے کیا کیا؟ عمر یہ تم نے کیا کیا؟ مجھ سے کہتے کہ میں اس کا حق ادا کروں، مجھ سے کہتے میں اس کا حق ادا کروں، اور اس سے کہتے کہ یہ اسلام میں اپنے حق کے مطالبے کا طریقہ یہ نہیں جو آپ نے اختیار کیا، بلکہ اسلام میں اپنے حق کے مطالبے کا یہ طریقہ ہے۔ اس کو اسلام میں اخلاق سکھلاتے کہ اسلام میں اخلاق کیا ہیں اور اپنے حق کا مطالبہ کرنے کا طریقہ ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ تعلیم اور تذکیر یہ دعوت کا پھر مقصد ہے۔ اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو صحیح بات پر لانے کے لیے تعلیم اور تذکیر اور اکرام کا معمول چھوڑ دیا گیا۔ ایک صاحب نے کہا حضرت سے کہ حضرت ایک آدمی ایک بات مانتا نہیں، ہم کیا کریں؟